ای میل ایپلیکیشن مائکروسافٹ آؤٹ لک آبجیکٹیوز. ماڈیول 6 کے اس حصے میں آپ سیکھیں گے کہ ای میل ایپلیکیشن کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے اوپن اور کلوز کیا جاتا ہے، ای میل اکاؤنٹ کنفیگریشن کیسے کی جاتی ہے، ای میل کیسے ریسیو کرتے ہیں اور کیسے ریڈ کی جاتی ہے. انٹروڈکشن. جیسے عام خط ہوتا ہے ویسے ہی الیکٹرانک میل یا ای میل ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی میسج، کوئی پکچر یا کوئی انفارمیشن بھیج سکتے ہیں، اور جس ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ای میل سینڈ کی جاتی ہے اسے ای میل ایپلیکیشن کہتے ہیں، جیسے مائکروسافٹ آؤٹ لک، انکریڈی میل یا ونڈوز لائیو میل وغیرہ. ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کو استعمال کرنا سیکھیں گے جو ایم ایس آفس 2010 میں سے انسٹال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ای میل سینڈ کرنے کا پروگرام اس سے تھوڑا فرق ہو، یعنی بٹنز تھوڑے آگے پیچھے ہوں، لیکن کام کرنے کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا. ہم بیسک آئیڈیا لیں گے کہ کیسے کسی پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ای میل کو سینڈ، اوپن اور ریسیو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ای میل کی بیسک سیٹنگز وغیرہ کرنا بھی سیکھیں گے. مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010. مائکروسافٹ آؤٹ لک کو آپ 2 طریقوں سے اوپن کر سکتے ہیں. پہلے طریقے میں آپ ڈیسک ٹاپ پر مائکروسافٹ آؤٹ لک کے آئیکن کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں. یا پھر اسٹارٹ مینیو پر کلک کریں. اب آل پروگرامز میں جائیں، یہاں سے مائکروسافٹ آفس پر کلک کریں اور اب مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کے آئیکن پر کلک کریں. اگر آپ مائکروسافٹ آؤٹ لک کو پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 اسٹارٹ اپ کا ڈائلاگ باکس آ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں سے نیکسٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں. بٹن پریس کرتے ہی اکاؤنٹ کنفیگریشن کا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے. ہم فی الحال نو کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کے بٹن کو پریس کر رہے ہیں. اب ہمارے سامنے کینسل کنفیگریشن کی اسکرین ہے. ہم فی الحال کنٹینیو ود نو ای میل سپورٹ کے باکس کو ٹک کرتے ہیں اور فنش کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کی ایپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے. مائکروسافٹ آؤٹ لک لے آؤٹ. اس سیکشن میں ہم آپ کو مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کے لے آؤٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. آؤٹ لک 2010 کا لے آؤٹ بھی ایم ایس ورڈ 2010 کے لے آؤٹ سے ملتا جلتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. سب سے اوپر ٹائٹل بار ہے اور اس کے بائیں طرف کوئک ایکسیس ٹول بار ہے. ٹائٹل بار کے نیچے ربن ٹیبز ہیں جیسا کہ ہوم، سینڈ، ریسیو، فولڈر اور ویو وغیرہ. ہم ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے نیچے ان کے ربنز کو دیکھ سکتے ہیں اور مختلف فیچرز کو استعمال کر سکتے ہیں. ربنز کے نیچے بائیں طرف نیویگیشن پین ہے جس میں مختلف فولڈرز اور ڈائریکٹریز دی گئی ہیں، مثلاً ان باکس، ڈرافٹس، سینٹ آئٹمز وغیرہ، جن کی تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے. اب نیویگیشن پین کے ساتھ دائیں طرف اس حصے کو کانٹینٹ ایریا کہتے ہیں. یہاں پر ای میلز کی ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے جیسے کہ سینڈر کون ہے، میسج کا سبجیکٹ کیا ہے اور کس تاریخ کو ریسیو یا سینڈ کی گئی ہے. کانٹینٹ ایریا کے ساتھ ہی دائیں طرف ریڈنگ پین ہے. کانٹینٹ ایریا سے جس ای میل کو سلیکٹ کریں، اس ای میل کے اندر جو میسج ٹائپ ہوتا ہے وہ یہاں ڈسپلے ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ریڈنگ پین کے ساتھ دائیں طرف آخر میں اس حصے کو ٹو ڈو بار کہتے ہیں. اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیلنڈر دیا گیا ہے. ہم اس کیلنڈر میں سے کسی بھی تاریخ پر کلک کرتے ہیں تو ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہاں سے ہم اپنے آئندہ آنے والی تاریخوں میں متوقع کاموں کی تفصیل لکھ کر سیو کر سکتے ہیں. ای میل اکاؤنٹ کنفیگریشن. اب ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کو
استعمال کرنے کے لیے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو کنفیگر کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی ای میل پرووائڈر سائٹ پر ایک ویلڈ ای میل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہم فائل مینیو سے اکاؤنٹ سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ سیٹنگز کی آپشن آ گئی ہے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کے ٹائٹل بار میں اکاؤنٹ سیٹنگز لکھا ہوا ہے، اور چونکہ ابھی تک ہم نے آؤٹ لک میں اپنا کوئی ای میل اکاؤنٹ ایڈ نہیں کیا، اس لیے نیچے یہاں اس ایریا میں کوئی بھی ای میل اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس ایپلیکیشن میں اپنے ای میل اکاؤنٹ کو ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے سے ایڈ نیو اکاؤنٹ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ یہاں سے ہم آخری آپشن یعنی مینولی کنفیگریشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کو پریس کرتے ہیں۔ چوز سروس کے نیچے انٹرنیٹ ای میل کی آپشن پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر سے نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اس اسکرین پر آپ کو اپنے ای میل اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا ہوگی۔ سب سے پہلے یوزر انفارمیشن کے نیچے یور نیم کی فیلڈ کے سامنے اپنا نام لکھیں۔ ہم یہاں VUCPL لکھتے ہیں۔ اب اس کے نیچے والی فیلڈ میں آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں۔ یہاں ہم VUCPL2010@gmail.com لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سرور انفارمیشن میں ہم اس سرور کے بارے میں معلومات دیں گے جس سرور کے ذریعے ہماری ای میل سینڈ اور ریسیو ہوتی ہے۔ چونکہ VUCPL کا ای میل جی میل پر بنا ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں جی میل کے سرور کی سیٹنگز کا اندراج کریں گے۔ اکاؤنٹ ٹائپ کے سامنے POP3 سلیکٹڈ ہے۔ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ انکمنگ میل سرور کے سامنے pop.gmail.com لکھتے ہیں۔ اب ہم آؤٹ گوئنگ میل سرور کے سامنے smtp.gmail.com لکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر ای میل سرور کی سیٹنگز مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے جس سرور پر آپ نے اپنا ای میل بنایا ہوا ہے، آپ نے اسی سرور کی سیٹنگز یہاں ٹائپ کرنا ہے۔ اگلے مرحلے میں لاگ آن انفارمیشن دینا ہے۔ اس کے لیے یوزر نیم کے سامنے ہم اپنی ای میل آئی ڈی یعنی VUCPL2010@gmail.com لکھتے ہیں، اور نیچے والی فیلڈ میں ہم اپنا پاس ورڈ لکھ رہے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یہ پاس ورڈ لکھتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائکروسافٹ آؤٹ لک اس پاس ورڈ کو یاد رکھے اور آپ کو ہر دفعہ پاس ورڈ نہ دینا پڑے، تو ریممبر پاس ورڈ کو چیک کر دیں۔ دوسری صورت میں اس کو ان چیک کر دیں۔ دائیں طرف سے ڈیلیور نیو میسیجز ٹو کے نیچے ایگزسٹنگ آؤٹ لک ڈیٹا فائل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نیچے دیے گئے مور سیٹنگز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے انٹرنیٹ ای میل سیٹنگز کی ایک اور ونڈو آ گئی ہے۔ اس میں 4 ٹیبز دیے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے پہلی ٹیب میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ دوسری ٹیب آؤٹ گوئنگ سرور کی ہے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور پہلی لائن کو انیبل کر دیتے ہیں۔ تیسری ٹیب کنیکشن کی ہے۔ اس پر کلک کر کے ہمیں اپنے متعلقہ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہلی آپشن پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ ہم اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر چوتھی اور آخری آپشن ایڈوانسڈ پر کلک کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہاں جی میل سرور کی سیٹنگز کے مطابق کچھ نمبرز انٹر کرنے ہیں۔ انکمنگ سرور میں ہم 995 انٹر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے دی گئی اس لائن کو ٹک کر دیتے ہیں۔ آؤٹ گوئنگ سرور کے سامنے 465 انٹر کر کے نیچے والی آپشن سے SSL کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پھر وہی ایڈ نیو اکاؤنٹ والی ونڈو ہے۔ اب ہم دائیں طرف دیے گئے اس ٹیسٹ اکاؤنٹ سیٹنگز کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ لک ہماری دی گئی سیٹنگز کو
ٹیسٹ کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں اکاؤنٹ سیٹنگز کا ٹیسٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ ہم یہاں سے کلوز کا بٹن دباتے ہیں اور ایڈ نیو اکاؤنٹ کے ڈائلاگ باکس میں نیکسٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں۔ آؤٹ لک ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ سیٹنگ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اب آخر میں ہم اس فنش کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آؤٹ لک میں ہمارا ای میل اکاؤنٹ vucpl2010@gmail.com ایڈ ہو گیا ہے۔ یہاں سے کلوز کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں اور یوں آپ کا ای میل اکاؤنٹ کنفیگر ہو گیا ہے۔ ان باکس، ہم نیویگیشن پین سے ان باکس کو سلیکٹ کر کے سینڈ ریسیو کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آؤٹ لک سینڈ ریسیو پروگرس کی ونڈو آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آؤٹ لک آپ کی ای میلز کو سرور سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے کانٹینٹ ایریا میں کچھ ای میلز ریسیو ہو گئی ہیں۔ سینڈ ریسیو کا بٹن دبانے سے نیو میلز ان باکس میں آ جاتی ہیں۔ اب نیویگیشن پین سے ان باکس کے فولڈر پر کلک کریں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی میلز ہوں، آپ کانٹینٹ ایریا سے اس میل یا میسج پر کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ اے میسج، میسج ریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان باکس پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہمارا میل باکس آ گیا ہے۔ اب ہم جس میسج کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں۔ اب سلیکٹڈ میسج کو ریڈنگ پین سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم ای میل میسج کو ریڈ یا ان ریڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ اور ان ریڈ میں کیا فرق ہے۔ جو میسیجز ہم پڑھ لیتے ہیں وہ ریڈ کیے ہوئے میسیجز کہلاتے ہیں، اور جو میسیجز ہم نے نہیں پڑھے ہوتے وہ ان ریڈ میسیجز کہلاتے ہیں۔ ہم کسی بھی ای میل پروگرام کے میسیجز کو یہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سے میسیجز پڑھے جا چکے ہیں اور کون سے میسیجز نہیں پڑھے گئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میسیجز بولڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پڑھنے ہیں، اور جو پڑھ لیے ہوتے ہیں وہ ان بولڈ فارم میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت آپ کو آؤٹ لک کے میسیجز نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بھی جو بولڈ میسیجز نظر آ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں، اور جو پڑھ لیے ہیں وہ ان بولڈ فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر میسج کے ساتھ ایک لفافے کا آئیکن بھی نظر آ رہا ہے۔ جو لفافے اوپن نظر آ رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہ میسج پڑھا جا چکا ہے، اور جو لفافے بند نظر آ رہے ہیں وہ میسج ابھی نہیں پڑھے گئے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑھے ہوئے میسیجز پر ان ریڈ کا لیبل لگ جائے اور جو میسیجز پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان پر ریڈ کا لیبل لگ جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس میسج پر ریڈ یا ان ریڈ کا مارک لگانا ہے پہلے اسے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اس میسج پر ریڈ کا مارک لگانے کے لیے اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو سب مینیو اوپن ہوا ہے اس میں سے مارک ایز ریڈ کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی فولڈر پر ریڈ یا ان ریڈ کا مارک لگائیں گے تو اس فولڈر کے تمام میسیجز پر وہ مارک لگ جائے گا۔ مثلاً ہم اس وقت اس فولڈر پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر مینیو میں سے ہم مارک ایز ریڈ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب جو میسج لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فولڈر کے تمام میسیجز پر مارک لگ جائے گا۔ کیا واقعی آپ ایسا چاہتے ہیں؟ ہم اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر کے تمام میسیجز پر ریڈ مارک لگ گیا ہے، یعنی ان تمام میسیجز کے ساتھ اوپن انویلوپ نظر آ رہے ہیں۔ کریٹ اے نیو میسج۔ ای میل پروگرام کا اصل مقصد ای میل لکھنا اور بھیجنا ہے، لہٰذا اس سیکشن میں ہم ای میل میسج لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک خط لکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح ایک ای میل میسج لکھا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خط کاغذ پر لکھا جاتا ہے جبکہ ای میل میسج کی بورڈ کی مدد سے ای میل پروگرام میں لکھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ای میل میسج لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں۔
ہمارے سامنے اب یہ ونڈو نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر ای میل پروگرام میں اسی طرح کی ونڈو اوپن ہوتی ہیں جو کہ ایک ورڈ پروسیسر سے ملتی جلتی ہیں۔ اس ونڈو کے دو پارٹس ہیں، ہیڈر اور باڈی۔ باڈی میں ہم نے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جو ہم بھیجنا چاہتے ہیں، اور ہیڈر میں ہم نے ایڈریس بتانا ہے جس کو ہم نے میسج بھیجنا ہے۔ اس میں ہم ٹو کے آگے وہ ای میل ایڈریس ٹائپ کرتے ہیں جس کو ہم نے میل بھیجنی ہے۔ اس میں سبجیکٹ کے سیکشن میں میسج کا عنوان بتایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ای میل کس ٹاپک کے بارے میں ہے۔ مثلاً ہم یہ سبجیکٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میسج ونڈو میں وہ میسج ٹائپ کرتے ہیں جو ہم نے بھیجنا ہے۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں، جس سے ہمارا ٹائپ کیا ہوا پیغام اس ای میل ایڈریس پر پہنچ جائے گا۔ رسپونڈنگ ٹو اے میسج، اس سیکشن میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ای میل میسیجز کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ای میل میسج کو اوپن کرتے ہیں جس کا جواب بھیجنا ہے۔ مثلاً ہم آؤٹ لک کے ان باکس کے فولڈر میں اس میسج پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں ہوم کی ٹیب میں اوپر یہاں پر رپلائی اور رپلائی آل کے آئیکن نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رپلائی کو کلک کرنے سے ہم صرف ایک سینڈر کو جواب دے سکتے ہیں، جبکہ رپلائی آل کو کلک کرنے سے ایک سے زیادہ سینڈر کو جواب بھیج سکتے ہیں، اور میسج ان سب کو جائے گا جن کے ای میل یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم رپلائی کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ونڈو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اپنا جواب اس ونڈو میں ٹائپ کرنا ہے۔ ہم نے اس ونڈو میں یہ جواب ٹائپ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، ہم نے میسج کا رپلائی کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سینٹ آئٹمز کو کلک کرتے ہیں، جس کو دیکھنے سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ہمارا میسج جا چکا ہے۔ جب ہم اپنے ای میل میسیجز کا جواب بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم اوریجنل میسج کو ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ای میل پروگرام میں کس طرح ای میل میسج کے ساتھ یا اس کے بغیر میسج کا رپلائی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آؤٹ لک کا پروگرام اوپن ہے۔ فرض کریں کہ ہم کسی ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں آپشنز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیبز ایک لسٹ کی صورت میں ہمیں بائیں طرف نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے میل پر کلک کرتے ہیں، دائیں طرف سے سیٹنگز بدل گئی ہیں۔ اسکرال بار کو نیچے کر کے ہم اس ڈائلاگ باکس کے آن ریپلائز اینڈ فارورڈ کے سیکشن میں وین رپلائنگ ٹو اے میسج کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اب جو آپشن ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ڈو ناٹ انکلوڈ اوریجنل میسج کی آپشن پر کلک کر کے ہم اس ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیج سکتے ہیں۔ ہم اوریجنل میسج کو اٹیچمنٹ کی فارم میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان آپشنز کو سلیکٹ کر کے اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ڈو ناٹ انکلوڈ میسج کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے اس میسج کا جواب دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا اوریجنل میسج نظر نہیں آ رہا ہے۔ کاپی، کٹ اینڈ پیسٹ۔ اس سیکشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمیں ای میل میسج کا ٹیکسٹ کسی اور جگہ پر چاہیے ہو تو کیا ہمیں اسے دوبارہ لکھنا پڑے گا؟ جی نہیں جناب، ای میل پروگرامز ہمیں میسیجز کو کاپی کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں۔ آئیے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ کاپی اور پیسٹ کا کیا مطلب ہے۔ کسی ای میل میسج کے ٹیکسٹ کو کاپی اور پیسٹ کرنے کا مقصد اس کا ڈپلیکیٹ بنانا ہوتا ہے، یعنی سلیکٹڈ ٹیکسٹ اپنی اصل جگہ پر بھی رہے اور نئی جگہ پر بھی موجود ہو۔ ای میل میسج کو
کاپی کر کے کہیں پیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس پورے کرنے ہوتے ہیں. آئیے انہیں سیکھتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ای میل میسج سے اپنی ضرورت کے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں. یہ دیکھیے ہم نے ای میل میسج کی ونڈو سے اس پورشن کو سلیکٹ کر لیا ہے. دوسرا سٹیپ اس ٹیکسٹ کو کاپی کرنا ہے. اس کے لیے پہلے ہم سلیکٹڈ پورشن پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر اس میں سے کاپی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. اس میسج کو ایک اور ونڈو میں پیسٹ کرنے کے لیے ہم ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں تاکہ ایک اور میسج ونڈو اوپن ہو جائے. پھر میسج ایریا میں یہاں رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے پیسٹ پر کلک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میسج ونڈو میں بھی وہی ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے جسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کاپی کیا تھا. ای میل میسج لکھتے ہوئے ہمیں کافی ایڈیٹنگ کرنا پڑتی ہے. ہمیں اپنے ای میل میسج میں لکھے گئے ٹیکسٹ میں سے کچھ ٹیکسٹ کو اکثر ایک میسج سے دوسرے میسج میں منتقل کرنا ہوتا ہے. ٹیکسٹ کو اس طرح سے ایک میسج ونڈو سے دوسرے میسج ونڈو میں لے جانے کے عمل کو کاپی اور پیسٹ کہتے ہیں. آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ای میل میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ اور پیسٹ کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ان باکس سے اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہوم ٹیب سے رپلائی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. اب ہم نیچے یہاں سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے اوپر رائٹ کلک کر کے کٹ کی آپشن کو کلک کرتے ہیں. اس آپشن کو سلیکٹ کرنے سے سلیکٹڈ ٹیکسٹ اس ای میل میسج سے غائب ہو گیا ہے. دراصل کمپیوٹر نے اس ٹیکسٹ کو یہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ ہم اسے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. ہمارا اگلا سٹیپ اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں ہم کٹ کیے ہوئے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اسی ای میل میں یہاں اوپر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس جگہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے جیسے ہی ہم نے اس آپشن پر کلک کیا تو سلیکٹڈ ٹیکسٹ اس جگہ پر پیسٹ ہو گیا. ہم نے ایک ہی میسج میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ اور کاپی کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پروگرام سے بھی ڈیٹا کو اپنے ای میل میسج میں کاپی کر سکتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے ہم اسی کٹ اینڈ پیسٹ یا کاپی پیسٹ کے طریقے کو دہرا سکتے ہیں. آٹو سگنیچر. سگنیچر وہ میٹر ہوتا ہے جو آپ کی میل کے لاسٹ میں آتا ہے. اس میں آپ اپنا ایڈریس، فون نمبر، اپنا نام یا کوئی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہم نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد سگنیچر سیٹ کرنے کے لیے میسج کے ٹیب سے سگنیچر پر کلک کرتے ہیں. ڈراپ ڈاؤن مینیو سے دوبارہ سگنیچر پر کلک کرتے ہیں. چونکہ ابھی تک اس میں پہلے سے کوئی سگنیچر سیٹ نہیں کیے گئے اس لیے یہ ونڈو خالی ہے. اب ہم اس کی پہلی ٹیب کے نیچے سے نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. اس نئی ونڈو میں ہم نے سگنیچر کا نام دینا ہے. ہم یہاں CPL ٹائپ کر رہے ہیں اور پھر اوکے کا بٹن دباتے ہیں. اس کے بعد ہم ایڈٹ سگنیچر کے نیچے اس باکس میں اپنے سگنیچر کا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں. مثلاً ہم پہلی لائن میں CPL ٹائپ کرتے ہیں. دوسری لائن میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ٹائپ کر رہے ہیں اور تیسری لائن میں فون نمبر یعنی 042-111-880-880 ٹائپ کرتے ہیں. اب اس ٹیکسٹ کو ماؤس پوائنٹر سے سلیکٹ کر کے اپنی مرضی سے اوپر دیے گئے ٹولز کی مدد سے فارمیٹنگ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. آخر میں ہم نیچے دیے گئے اوکے کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں. یوں آپ کا سگنیچر سیٹ ہو گیا. اب ہم اس سگنیچر کو ای میل میسج کے اینڈ میں انسرٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کرسر کو میسج کے آخر میں لے کر جاتے ہیں. اب دوبارہ میسج کی ٹیب سے سگنیچر پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں CPL کے نام کے سگنیچر موجود ہیں. ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بنایا ہوا آٹو سگنیچر انسرٹ ہو گیا ہے. پروف ریڈنگ. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ای میل میسج کی ونڈو ایک ورڈ پروسیسر کی طرح کام کرتی ہے.
ورڈ پروسیسر کا ایک بہت اہم فیچر اسپیل چیک ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی اسپیلنگ مسٹیکس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ای میل میسیجز میں بھی اسپیل چیک کا فیچر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے ای میل میسیج میں ٹائپنگ کے دوران اسپیلنگس کی غلطیاں کر لیں تو اسپیل چیکر کی مدد سے ہم ان کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ای میل پروگرام کی میسج ونڈو میں ایک میسج ٹائپ کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کچھ الفاظ سرخ رنگ سے انڈر لائن ہیں۔ اس سرخ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی اسپیلنگ غلط ہیں۔ آئیے ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ریویو ٹیب کو کلک کرتے ہیں، پھر اس میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس سے ہم اسپیل چیک کے فیچر کو استعمال کر کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ ہم آپ کو پہلے ہی مائکروسافٹ ورڈ کے لیسن میں بتا چکے ہیں۔ اٹیچمنٹ۔ اس سیکشن میں ہم ای میل میسج کے ساتھ بھیجی جانے والی اٹیچمنٹ کو اوپن کرنا سیکھتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اٹیچمنٹ دراصل ایک فائل ہوتی ہے جو ای میل میسج کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجی جاتی ہے۔ مثلاً ہم اپنی ڈیٹا فائل کو ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ٹائپ کیا ہے اور فارمیٹ کیا ہے اس کو ویسے ہی بھیجیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیٹا فائل کو ای میل ونڈو میں ٹائپ کریں، لیکن اس میں ٹائم بہت لگے گا اور فارمیٹنگ بھی ویسے نہیں ہو سکے گی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فائل کو ای میل میسج کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دیں۔ اس سے فائل کی فارمیٹنگ پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ ہم سمپل فائل کے علاوہ ویڈیو گرافکس، آڈیو وغیرہ کی فائلز کو بھی اٹیچ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کسی ای میل میسج کے ساتھ اٹیچڈ فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم ای میل پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اس وقت آؤٹ لک کے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان باکس کا فولڈر اوپن ہے۔ اس میں جن میسیجز کے ساتھ اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک پیپر کلپ بنا ہوا ہے۔ یعنی پیپر کلپ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس میسج کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیجی گئی ہے۔ اب ہم ایک اٹیچمنٹ والی ای میل پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ای میل میسج ایک نئی ونڈو میں اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سبجیکٹ کی ہیڈنگ کے نیچے اٹیچمنٹ کے ساتھ ایک فائل نیم نظر آ رہا ہے۔ اب اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر سب مینیو کے مختلف آپشنز میں سے ہم اوپن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اٹیچ کی ہوئی فائل اپنے مطلوبہ پروگرام میں اوپن ہو گئی ہے، یعنی جس پروگرام کی فائل اٹیچ ہوگی وہ اسی پروگرام میں اوپن ہو جائے گی۔ اب ہم اس فائل کو کلوز کرتے ہیں اور ایک اٹیچمنٹ کو ڈائریکٹ سیو کرنا سیکھتے ہیں۔ اب پھر ہم اٹیچمنٹ والی فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو نظر آ رہا ہے اس میں سے سیو ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں سیو اٹیچمنٹ کا ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے اس فائل کو سیو کرنے کے لیے اس فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائل نیم کے آگے یہ نام ٹائپ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری اٹیچمنٹ ایک فولڈر میں سیو ہو گئی ہے اور ہم اس کو کسی بھی وقت اوپن کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ای میل میسج میں اٹیچمنٹ کو اوپن کرنا سیکھا تھا، اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ای میل میسج کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیج سکیں۔ ہم کسی بھی قسم کی فائل اٹیچ کر سکتے ہیں، مثلاً ٹیکسٹ فائل، پکچر، آڈیو یا ویڈیو فائل۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کسی ای میل میسج کے ساتھ فائل کیسے اٹیچ کی جاتی ہے۔ پہلے ہم آؤٹ لک میں سے نیو ای میل میسج کی ونڈو کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میسج ٹیب میں سے اٹیچ فائل کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں ہم ڈرائیو اور فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے جس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے۔ یہاں سے ہم فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس فولڈر میں سے
اس فائل پر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد انسرٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سلیکٹڈ فائل کا نام یہاں نظر آ رہا ہے. ہم یہاں سے اس طریقے کے مطابق ایک سے زیادہ فائلز کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اب ہم اس ای میل میسج اور اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی فائل کو بھیجنے کے لیے سینڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، جس سے یہ ای میل میسج فائل کے ساتھ اٹیچ ہو کر چلی جائے گی. سرچ فار اے میسج. جب ای میل پروگرام میں میسیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ان میں کسی انفارمیشن کو ڈھونڈنا بہت مشکل اور لینتھی پروسیس ہے. اس کے لیے ہمیں تمام میسیجز کو ڈھونڈنا اور ان کے کانٹینٹس کو تفصیل سے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن مائکروسافٹ آؤٹ لک کے ایک بہت کارآمد فیچر سرچ کو استعمال کر کے ہم ای میل میسیجز میں مختلف قسم کی سرچز کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آئیے اس سیکشن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ای میل پروگرام میں مختلف قسم کی سرچز کیسے کرتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے آؤٹ لک اوپن ہے. اس میں ہمیں ان باکس کے اندر موجود میسیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے. فرض کریں ہم اس میں ان میسیجز کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کے سینڈر ایڈریس، ریسیپینٹ ایڈریس، سبجیکٹ یا کانٹینٹس میں ہمارا مطلوبہ لفظ آیا ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم کانٹینٹ ایریا میں اس سرچ باکس کے اندر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں اس باکس میں اپنا کی ورڈ لکھتے ہیں. جیسے ہی ہم کی ورڈ لکھنا شروع کرتے ہیں، کانٹینٹ ایریا میں نیچے متعلقہ ای میلز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان سب ای میلز میں ہمارا کی ورڈ ہائی لائٹڈ نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہم سرچ باکس سے کسی بھی کی ورڈ یعنی سینڈر کے نام سے، سینڈر کے ای میل سے یا سبجیکٹ نیم سے بھی اپنی مطلوبہ ای میل تلاش کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی میل نہ ملے تو ریزلٹس میں آئے گا نو میچز فاؤنڈ. اسی طرح کسی اور فولڈر جیسے سینٹ آئٹمز، ڈرافٹس وغیرہ میں بھی میسیجز کو تلاش کیا جا سکتا ہے. کلوزنگ آؤٹ لک. مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کو بند کرنے کے لیے آپ ٹائٹل بار پر موجود اس کراس کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مائکروسافٹ آؤٹ لک کی ایپلیکیشن بند ہو گئی ہے. سمری. اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ ای میل ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم انٹرنیٹ پر کوئی میسج، کوئی پکچر یا کوئی انفارمیشن سینڈ کر سکتے ہیں، اور جس ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ای میل سینڈ کی جاتی ہے اسے ای میل ایپلیکیشن کہتے ہیں، جیسے آؤٹ لک. کیسے ای میل ایپلیکیشن کو اوپن، کلوز اور کنفیگر کیا جاتا ہے، میل باکس کیسے اوپن کرتے ہیں اور اس میں سے کیسے میسج ریڈ کرتے ہیں، نیو میسج کیسے کریٹ ہوتا ہے، میسج کو کیسے ریڈ، ڈیلیٹ اور فارورڈ کیا جاتا ہے، اسپیل چیکر ٹول کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور میسج کو کیسے کاپی یا کٹ کیا جاتا ہے.